الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو آج ہمارا انشاءاللہ مذاکرہ منطق کا آخری دن ہے۔ آج ہم مزید اس حوالے سے کچھ غور کریں گے، کچھ سوچیں گے، کچھ آپ کے سوالات کے حل دیں گے کہ جہاں منطق تو پچھلے دنوں میں آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا 2 دن میں کہ جن اصطلاحوں کو ہم بہت مشکل سمجھتے تھے، جو اصطلاحیں ہمیں کنفیوز کر دیتی تھیں، الجھا دیتی تھیں، وہاں ہمارے کنفیوز ہونے کی وجہ لفاظی تھی۔ اس بات کا آپ کو اندازہ ہوا یا نہیں؟ مجھے اس بات کا جواب دیں۔ جو 2 دن ہمارے گزرے ہیں مذاکرہ منطق کے، اس میں جو باتیں آپ کے سامنے ڈسکس کی گئی ہیں، آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ منطق کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، کوئی عجیب و غریب چیز نہیں ہے، کوئی عجوبہ نہیں ہے، بلکہ ہم جو یہاں الجھتے ہیں منطق کی ابحاث میں، ہمیں جو یہاں پہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ لفاظی ہے۔ مشکل الفاظ کا استعمال یا مخصوص مثالوں کے اندر رہنا یا رکھنا، ان مثالوں سے ہٹ کے آگے پیچھے مثالیں یا تفہیم سمجھانے کا سلسلہ ہوتا نہیں ہے، ورنہ منطق مشکل نہیں ہے۔ کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ چلیں، اگر آپ ایگری ہیں تو پھر میرے خیال میں میری جو کوشش تھی نا، جو مقصد تھا ان 3 دنوں کی ایک نشست رکھنے کا، وہ اللہ کا شکر ہے اس میں ہم کامیاب ہو گئے۔ یعنی پرابلم یہ ہے کہ ہم جب منطق پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں جو بھی شخصیت منطق پڑھا رہی ہوتی ہیں یا جو کتابیں ہمارے سامنے، اچھا کتابوں کا تھوڑا سا میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ کتابوں کا زمانہ جو ہے نا، وہ یعنی یوں کہہ لیں کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کا زمانہ جو ہے، جس میں آپ لے لیں کافیہ، لے لیں آپ قدوری، لے لیں آپ جو ہے اس میں ہدایت النحو لے لیں، مرکات لے لیں، شرح تہذیب لے لیں، تو یہ جو پچھلا زمانہ ہے نا، 100 سال یا 100 سے بھی کم ہی آپ رکھ لیں اس کو، اس زمانے میں جو ہے نا آپ کو جو کتابوں کے اندر مثالیں ملیں گی، کتابوں کا جو انداز ملے گا، وہ سیم پیٹرن پہ چلتے ہیں۔ یعنی زید کا استعمال شروع ہوا نا نحو میں، صرف میں، مختلف کتابوں میں، زید، عمر، بکر، یہ نام آپ نے بڑا سنا ہوگا درس نظامی کے اندر، ایسا ہے؟ کوئی وجہ اس کی آپ کے سمجھ آتی ہے، سینس بنتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ مطلب کیا ان بزرگوں کو اور نام نہیں آتے تھے؟ وہ عمیر، زبیر، اور مطلب ہزاروں نام ہیں، میرا نام عمران، تعظیم، فیضان، بہت سارے نام ہیں۔ ہم ابھی بیٹھے ہیں کہ جی 5 منٹ کے اندر آپ نے زیادہ سے زیادہ نام لکھنے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں آتے ہوں، دوستوں کے، رشتہ داروں کے، اس کے آپ ایک لسٹ بنا دیں، تو میرے خیال میں آپ 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں نام، ہو سکتا ہے ہزاروں کی طرف چلے جائیں، اتنے نام لکھ بیٹھیں گے۔
تو کیا پرابلم تھی؟ یہ بزرگ جو ہے وہ ان دو تین ناموں پر اکتفا کر کے چلتے رہے، انہوں نے اسی پیٹرن کو جاری رکھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ زمانہ جو تھا نا، وہ اس وقت جو سوچ تھی، جو مائنڈ سیٹ تھا پچھلے لوگوں کا، بزرگوں کا کہہ لیں، ہمارے بڑے آباء و اجداد کا کہہ لیں، ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ پیروی کرنی ہے، پیچھے چلنا ہے، برکت حاصل کرنی ہے۔ استاد کے منہ سے یہ لفظ نکلا تھا نا، میرے شیخ کے منہ سے، میرے استاد کے منہ سے، میرے بڑے کے منہ سے، میرے بزرگ کے منہ سے یہ لفظ نکلا تھا، تو مجھے سمجھ آ گیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ، لیکن میں الفاظ کو نہیں بدلنا چاہتا ان الفاظ کی برکت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ان الفاظ کی مجھے برکت حاصل ہو۔ تو آپ کو کئی کئی کتابیں سیم پیٹرن پہ نظر آئیں گی۔ مثالوں پہ چلے جائیں تو تقریباً منطق کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو تقریباً جس چیپٹر میں جو مثال ہے وہی اگلی کتاب میں لکھی ہوگی، وہی اگلی کتاب میں لکھی ہوئی ہوگی۔ نحو میں چلے جائیں تو سیم پیٹرن پہ آپ کو خاص طور پہ مثالیں سیم پیٹرن پہ ملیں گی، باقی بھی سبق جو ہے وہ 19-20 کہیں آپ کو تھوڑے سے فرق محسوس ہوگا، ورنہ وہ بھی تقریباً سیم پیٹرن پر ہی ہوتا ہے کہ جی یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے۔ نہ آپ کے جتنے بھی مصنفین ہوں گے، ہدایت النحو لے لیں آپ جو ہے وہ کافیہ لے لیں، یا آپ اس سے ہٹ جائیں الفیہ کی طرف چلے جائیں اور کسی کی طرف چلے جائیں، تو آپ کو تقریباً اس طرح کی سیم پیٹرن کی مثالیں ملیں گی۔ تو یہ سارے مضامین میں اس میں منطق کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارے مضامین میں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ استادوں کے الفاظ، بڑوں کے الفاظ، اپنے شیوخ کے الفاظ، ان میں برکت ہے۔ یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ان کو اور مثالیں آتی نہیں تھیں، آتی تھی، لیکن وہ سیم پیٹرن پہ چلتے تھے، وہاں مائنڈ سیٹ کچھ اور تھا۔ اب جو زمانہ ہے نا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ، یہ جو زمانہ ہے نا، اس زمانے میں ہمیں نئی سے نئی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے یار کچھ تھوڑا سا چینج کر کے بیان کرنا ہے، معراج پہ بیان کرنا ہے، تو معراج پہ کچھ مطلب واقعہ تو سنانا ہے معراج کا، وہ ظاہر حدیثوں میں جو واقعہ بیان ہوا ہے وہی سنانا ہے، لیکن آپ کوئی اس میں مطلب ایسی لوجک نکالیں، کوئی ایسی نکتہ نکالیں کہ آپ کا بیان باقیوں سے تھوڑا سا ممتاز نظر آئے، الگ نظر آئے، یعنی نئی چیز کوئی وہ چاہتے ہیں، کوئی نئی چیز آپ لے کر آئیں۔ مثالوں میں آ جائیں تو مثالوں میں بھی انہیں یہ ہوتا ہے کہ جی زید بکر بہت ہو گئے، آپ تھوڑا سا آگے پیچھے جائیں، تھوڑا سا مثالوں کو لے کے جائیں ادھر ادھر، ان کو نئی چیز چاہیے ہوتی ہے، نئی چیز۔ تو اب مطلب ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہو چکا ہے۔ پرابلم یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اچھا اس کی وجہ سے اس زمانے میں جو منطق میں پرابلم آ رہی ہے، منطق میں اور بلاغت میں، اور ایک دو فنون ہیں جن میں پرابلم آ رہی ہے، وہ پرابلم یہی ہے کہ سمجھا نہیں گیا ان اصطلاحوں کو، ان فنون کو، اور ان کو پڑھانا شروع کر دیا گیا۔ اب جب بغیر سمجھے پڑھایا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جو لفظ موجود تھے نا، وہ لفظ آگے ڈیلیور کر دیے گئے، وہ لفظ سمجھائے نہیں گئے کہ اس لفظ کا مفہوم کیا بنتا ہے، اس سے ہم کتنی طرف نکل سکتے ہیں، اس بات کو لے کے، اس اصول کو لے کے ہم کتنے پیرائے بنا سکتے ہیں، اس طرف نہیں گئے۔ اس وجہ سے وہ ہمارا ذہن الجھ گیا، ہم پریشان ہو گئے کہ یار یہ منطق ہے کیا؟ حیوان ناطق، العالم متغیر کل متغیر حادث، اور کیا بولیں گے، پانچ کلیاں آ گئیں، جوہر، جسم، جسم نامی، جسم مطلق، جسم نامی، حیوان، انسان۔
मतलब इससे आगे पीछे कुछ है या नहीं है? व्हाट इज दिस? पढ़ाने वालों ने हमें मतलब यहीं तक, या हमने जो मतलब किताबों में पढ़ा उसमें यहीं तक महदूद रह गए, जिसकी वजह से अ, हमसे पढ़ने वाले या हम उलझ गए कि यार इसमें मतलब बस यही याद करना है, बस ये याद करते रहो, यही मंतीक है, हैवान नातिक बोल दो ये मंतीक है। और कुल्लु क्या है, अल आलमु मुतगय्यिरुन कुल्लु मुतगय्यिरिन हादिसुन, ये बोल दो ये मंतीक है। कुल्लु कातिबिन मुतहरिकुल असाबी मादामा कातिबन ला दायमन, ये बोल दो ये मंतीक है। नहीं, इसकी लॉजिक क्या है, वजह क्या है? तो ये थोड़ा सा जो है ना वो हमें कंफ्यूज कर रहा है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि मंतिक बड़ी कोई मुश्किल चीज है, बड़ी कोई अनोखी अजूबा चीज है। वरना अगर हम इन चीजों को समझें ना तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो 2 दिन में हमारी गुफ्तगू हुई है इसमें कोई चीज आपको लगी हो कि यार ये तो बड़ी ही मतलब अजीबो गरीब है, ये समझी नहीं जा सकती। बल्कि मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि यार इस चीज को हम इतना मुश्किल समझते थे, इतनी भी मुश्किल नहीं है, या तो बहुत ही आसान है, या फिर चलें ऐसी नहीं है जैसी हम समझते थे कि बस ये सर से ही गुजरने वाली चीज है। अच्छा, आज कोई इस्तिला आप लेकर आए हों, कोई मसला लेकर आए हों, उस पर डिस्कस करें। आखिरी दिन है, वरना कल वाली गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं आगे। चलें, कल हमारा जिहतों के हवाले से कल हम गुफ्तगू कर रहे थे। बिदरूरा बिदवाम बिल इम्कान और बिलफेल की जिहतों को हमने समझा था। और मेरा ख्याल है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम जितने भी जुमले बोलते हैं, जितने भी कलाम करते हैं, उन कलामों के अंदर इनमें से कोई ना कोई जिहत लाजमी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई कलाम करें और उस कलाम के अंदर हम कोई जुमला बोलें, उस जुमले के अंदर इन जिहतों में से कोई भी जिहत ना हो। ये बात क्लियर हो गई थी? भाई अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही तो बताएं, और अगर क्लियर आ रही है तो जवाब दें हाँ या ना, जो भी है। मैं ये पूछ रहा हूं कि कल जो हमने सारी गुफ्तगू की थी उसमें इतनी बात आपके जहन में क्लियर हो गई थी क्या कि हम जो भी बात बोलते हैं, जो भी जुमला बोलते हैं, जब वो जुमला तरतीब पा जाता है, जब मुब्तदा खबर आपस में मिल जाते हैं, जब फेल फाइल आपस में मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस जुमले के अंदर ये जो जिहतें जो मंतिकी बयान करते हैं इसमें से कोई भी जिहत ना हो। कोई ना कोई जरूर होगी। इतनी बात समझ आ गई थी आपको? मुझे मेजोरिटी के जवाब चाहिए ताकि हम आगे चलें। सही।
بھائی میری منطق بھی آپ کے سر سے تو نہیں گزر رہی، پتہ چلے میں بھی فضول میں ہی اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں۔ یہ جی پتہ نہیں، سر سے گزرنے والے پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو میں نے کلیئر کر دے کا بولا تھا اس پہ کہہ رہے جی۔ چلیں، خیر بارک۔ تو اس بات کو مطلب آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی جملہ بولا جاتا ہے، جو جن کو ہم کیا بولتے ہیں نحو میں، جس کو ہم نحو میں کہتے ہیں جملہ تامہ، خبر۔ تو جو جملہ خبریہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر ان میں سے کوئی نہ کوئی جہت لازمی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جہت وہاں ذکر نہیں کی جاتی، وہاں پہ اس کا مطلب ڈسکس نہیں کی جاتی، اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا، لیکن ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہت کے بغیر خبر پوری ہو جائے۔ اچھا، اب موجہات کے حوالے سے ہم نے آگے کہا تھا کہ چلیں ہم آگے مزید گفتگو کرتے ہیں اس میں۔ اس میں کچھ موجہات آ جاتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ ذات موضوع کو وصف عنوانی کے ساتھ تعبیر کیا جائے۔ کون سے قضیے میں آتا ہے یہ بات آتی ہے؟ ذات موضوع کو وصف عنوانی سے تعبیر کرتے ہیں، قضیے کا نام بتائیں گے؟ شرطیہ؟ بسائط میں بھی ہوتے ہیں یہ، مرکبات میں بھی ہوتے ہیں۔ اگر مشروطہ سے مراد آپ کی وہ مرکبات والا مشروطہ ہے تو صحیح ہے۔ چلیں خیر، تو ذات موضوع کیا ہوتا ہے؟ ذات موضوع ہوتا ہے موضوع کی ذات، جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا، جس کے بارے میں آپ ڈسکس کر رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہوتا ہے ذات موضوع۔ جیسے اگر آپ میرے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں کہ بھئی عمران، عمران آج کا موضوع ہے، عمران کے بارے میں بات کرتے ہیں، یار عمران جو ہے نا ایک بڑا برا شخص ہے، پڑھانا بھی نہیں آتا اس کو تو بیچارے کو، پتہ نہیں کون کون سی مثالیں دیتا رہتا ہے عجیب عجیب سی، کھانے پینے کی مثالیں اس کو بڑی آتی ہیں۔ تو میں ہوں ذات موضوع، صحیح ہے؟ آپ اس عمارت کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ جو بلڈنگ ہے، یہ جو گھر ہے، یہ گھر بڑا خستہ حال ہے، اس کا رنگ بھی خراب ہے، اس میں روشنی بھی اچھے طریقے سے روشنی کا انتظام بھی نہیں کیا گیا۔ تو اب یہ گھر جو ہے یہ ذات موضوع ہے۔ تو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ذات موضوع، یعنی آپ جس ذات کے بارے کو آپ نے موضوع بنایا ہے، عنوان بنایا ہے، جس ذات پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، وہ ذات جو ہے وہ ہے ذات موضوع۔ آج کی بحث کا عنوان، آج کی بحث کا موضوع عمران صاحب ہے، صحیح ہے؟ تو یہ ہو گیا ذات موضوع۔ اور وصف عنوانی کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات آپ کسی ذات کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کے کسی وصف کو وہاں پہ عنوان بنا لیتے ہیں، موضوع بنا لیتے ہیں۔ آپ اس کے نام کو، اس کے مسمى کو موضوع نہیں بناتے، بلکہ اس کے کسی وصف کو آپ وہاں پہ اپنا موضوع بنا لیتے ہیں، اس کے وصف کو لے کے آپ گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے میرے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے، آپ عمران کہہ کے بات نہیں کرتے، بلکہ استاد کہہ کے بات کرتے ہیں کہ استاد صاحب ایسے ہیں، استاد صاحب ایسے ہیں، استاد صاحب یہ کرتے ہیں، استاد صاحب وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ استاد صاحب جو ہے یہ وصف عنوانی ہو گیا، صحیح ہے؟ اس وصف کو آپ نے
اپنی گفتگو کا عنوان بنا لیا، موضوع بنا لیا. گھر کے بارے میں بات کرنی ہے آپ نے، تو آپ یہ گھر کہہ کے بات نہیں کرتے، بلکہ آپ کہتے ہیں وہ نیلی والی بلڈنگ ہے نا. نیلی والی بلڈنگ، تو نیلی والی بلڈنگ میں یہ ہے، نیلی والی بلڈنگ میں یوں ہے، نیلی والی بلڈنگ میں یہ پرابلم ہے، یہ خوبی ہے. تو آپ نے اس گھر کا ایک وصف تھا نیلا ہونا، اس وصف کو آپ نے اپنا عنوان بنا لیا، اپنی گفتگو کا محور بنا لیا. آپ اس کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے وصف عنوانی. کیا کلیئر ہو گیا ذات موضوع اور وصف عنوانی؟ جیسے میں آپ کے بارے میں بات کرنا چاہوں، جو اس وقت حضرات موجود ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں اور وصف عنوانی کے ذریعے بات کرنا چاہوں، تو میں کیا عنوان رکھوں اپنی بات کا؟ کوئی لفظ بتائیں. میں آپ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ذات موضوع کے تحت بات نہیں کرنا چاہتا، میں وصف عنوانی کے تحت بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں آپ کے لیے کیا لفظ استعمال کروں؟ کون جوائن کرتے ہیں؟ آپ نے صرف خبر دے دی. بھائی مجھے تو موضوع چاہیے تھا. میں تعظیم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تعظیم کا نام لے کے بات نہیں کرتا، بلکہ میں کہتا ہوں طالب علم. چاہیے تعظیم اس وقت طالب علم ہے. ویسے ہو سکتا ہے مفتی صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، مجھے نہیں معلوم ان کا، لیکن میرے صاحب نے ان کی حیثیت جو ہے وہ طالب علم کی ہے. تو میں اگر تعظیم کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تعظیم کہہ کے نہیں کرتا، بلکہ میں ان کا ایک وصف طالب علم وہ لے کر اس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ یار یہ طالب علم جو ہے نا، یہ بڑا لیٹ آتے ہیں، یہ جو ہے وہ وقت پر کلاس جوائن نہیں کرتے، یہ جو ہے سبق کو اچھے طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں. تو اب جب میں طالب علم کہہ کر آپ کے بارے میں بات کروں گا نا، تو یہ میں بات کر رہا ہوں وصف عنوانی کے ذریعے. بات آپ ہی کے بارے میں اور یہ ذات موضوع آپ ہی ہیں، لیکن ذات موضوع کو میں نے تعبیر کر لیا ہے وصف عنوانی سے. اب کلیئر ہوا ذات موضوع اور وصف عنوانی کیا ہوتا ہے؟ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب وصف عنوانی کے ساتھ بات کی جائے گی تو اس وصف پر وہ جو حکم لگایا جا رہا ہے، وصف عنوانی پر جو حکم لگایا جا رہا ہے، وہ حکم اس وقت تک وہاں باقی رہے گا جب تک اس میں وہ وصف باقی رہے گا، وہ اس وصف کے ساتھ متصف رہے گا. جب وصف اس سے الگ کر لیں گے تو وہ حکم بھی خود بخود ختم ہو جائے گا، وہ حکم بھی باقی نہیں رہے گا. جیسے اس کی مثال منطق کی کتابوں میں کیا دی جاتی ہے؟ کاتب کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں جب تک وہ کتابت کر رہا ہے. تو یہ جو آپ نے حکم لگایا ہے اس پہ انگلیوں کا حرکت کرنا، یہ انگلیوں کی حرکت کا حکم جو ہے یہ اس وقت تک رہے گا جب تک وہ کتابت میں مشغول ہے. وہ کتابت چھوڑ دے گا
تو اس کے لیے انگلیوں کی حرکت لازم نہیں رہے گی، بالضرورہ نہیں رہے گی، بالدوام نہیں رہے گی. یہ نہیں ہے کہ انگلیوں کی حرکت ہوگی نہیں. ابھی میں نہیں کتابت کر رہا، میری انگلیاں حرکت کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ کاتب کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں جب تک وہ کتابت کر رہا ہوتا ہے. اور کوئی مثال بنا لیں. جب تک میں بول رہا ہوں، جب تک بولنے والا، وصف عنوانی لے لیں، جب تک بولنے والا بول رہا ہے اس کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، بالضرورہ بھی ہے بالدوام بھی ہے. جب میں بولنا بند کر دوں گا تو یہ حکم میرے ساتھ نہ بالضرورہ رہے گا نہ بالدوام رہے گا. اور کوئی مثال بنا کے بتائیں. چلنے والا جب تک چلتا رہے گا اس کے قدم حرکت کرتے رہیں گے، اس کے قدم متحرک رہیں گے. یہ بالدوام بھی ہے بالضرورہ بھی ہے. دیکھنے والا جب تک دیکھتا رہے گا اس کی آنکھیں کھلی رہیں گی، بالضرورہ بھی ہے بالدوام بھی ہے. اب تو بنا لیں کوئی مثال، اب تو اتنی ساری کر دی میں نے. مجھے بھی خوشی ہونا کہ آپ کو واقعی سمجھ آ رہا ہے. چلیں واٹس ایپ میں بنا کے بھیجیے گا مجھے مثال. اچھا جی، تو یہ ہوتا ہے مطلب وصف عنوانی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اور ہم اس وصف عنوانی پر ایک ایسا حکم جاری کرتے ہیں کہ وہ حکم اس وصف کے ساتھ ضروری ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے. ضروری کا مطلب کیا ہے یہ کل ڈسکس ہو چکا. دائمی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کل ڈسکس ہو چکا. پھر بعض قضیے وہ ہوتے ہیں جن میں جو دوام کا حکم ہوتا ہے وہ مخصوص مواقع پر ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. ہم ایک ایسا حکم جاری کرتے ہیں کسی چیز پر جو ایک مخصوص وقت میں اس شے کو لازمی حاصل ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ وقت آئے لیکن وہ حکم اس شے پر جاری نہ ہو. جیسے طلوع کے وقت میں سورج کا ظاہر ہو جانا، طلوع کے وقت میں سورج کا ظاہر ہو جانا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وقت طلوع ہو لیکن سورج ظاہر نہ ہو. وقت طلوع ہوگا تو سورج ظاہر ہو جائے گا. تو یہ حکم بالضرورہ ہے، بالدوام بھی ہے. منطق کی کتاب میں تھوڑی سی مشکل مثال دی جاتی ہے، اس میں ہے کہ
جو چوتھا، کیا بولتے ہیں، چوتھا سرکل، چوتھا راؤنڈ، چوتھا چکر جو ہوتا ہے وقت تربی، اس وقت گہن لگنا ضروری ہے۔ کس کو گہن لگتا ہے، چاند کو یا سورج کو؟ میری آواز نہیں آ رہی کہ بھیا؟ سورج کو گان لگا دیا؟ اچھا جی، باقی لوگ بھی کچھ بول لیا کریں۔ ایک کی ذمہ داری لگائی ہے آپ لوگوں نے۔ چلیں، کلو کمرن منخسفن، ہر چاند کو گہن لگتا ہے۔ اب چاند کی جو روشنی ہوتی ہے نا، گہن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چاند ہمیں روشن نظر نہیں آتا، بلیک ہو جاتا ہے، چاند اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ تو چاند کی جو روشنی ہے بیسیکلی یہ سورج سے لی ہوئی ہوتی ہے، سورج کی روشنی کا انعکاس کرتا ہے چاند۔ یہ بات معلوم ہے آپ کو؟ چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے، سورج کی روشنی کو، جیسے ہم نے اپنے گھر پہ ایک آئینہ لگایا ہوا ہو اور ہم ایک بلب جلا لیں، ایک سیور جلا لیں، تو سیور کی روشنی اس آئینے پہ پڑ کے دوسرے کمرے میں منعکس ہو جاتی ہے، دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ آئینے بظاہر آئینے کی روشنی ہے، لیکن آئینے میں تو روشنی کی صفت ہے ہی نہیں، تو یہ آئینے کی اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ سیور سے لے کے آپ کی طرف منعکس کر رہا ہے۔ تو اسی طرح چاند کا معاملہ ہے کہ چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے، ہم تک پہنچاتا ہے۔ اب سورج اور چاند جتنے بھی سیارے ہیں یہ زمین کے گرد گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، ان کے مختلف مدار ہیں۔ پورا سال جو 12 ماہ ہیں، 12 ماہ میں یہ اپنے مداروں میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ سورج اپنے جتنے بھی مدار ہیں ان مداروں میں 12 ماہ کے اندر چکر مکمل کرتا ہے۔ تو جب سورج اپنے چوتھے مدار میں ہوتا ہے، اس وقت چاند اور سورج کے درمیان میں زمین حائل ہو جاتی ہے، اور یہ قدرت کا ایک ایسا نظام ہے جس کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ یہ لازمی ہے، ایسا ہی ہوگا ہمیشہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج اپنے چوتھے مدار میں ہو اور چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل نہ ہو۔ تو جب بھی اس کا چوتھا مدار آئے گا، زمین بیچ میں حائل ہوگی، نتیجے میں چاند کو گہن لگ جائے گا۔ مثال تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو یا تو توقیت کی طرف یا سائنس کی طرف اور فلکیات کی طرف جانا پڑتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا حکم جاری کر رہے ہیں جو ایک وقت میں کسی شے کے لیے ضروری ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ وقت پایا جائے اور اس شے کے ساتھ وہ حکم جاری نہ ہو۔ جیسے میں نے آپ کو طلوع شمس کی مثال دی، تو وہاں پہ جو ہے غروب شمس کی مثال لے لیں آپ،
طلوع شمس کی جگہ وہ بھی یہاں پہ کام آئے گی. کوئی اور ایسی چیز سوچ لیں کہ جو ایک وقت مقررہ پر اس کے ساتھ وہ حکم جاری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وقت مقررہ آئے لیکن اس شے پر وہ حکم جاری نہ ہو. ہے کوئی ایسی مثال آپ کے ذہن میں؟ نہیں. جب بھی 4 بجیں گے لائٹ چلی جائے گی. اس کو دوام میں لے سکتے ہیں اگر کسی علاقے کے اتنے برے حالات ہو. اس کو دوام میں لے سکتے ہیں کہ جی جب مطلب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 4 بجے اور لائٹ نہ جائے. میں اپنے علاقے کی بات نہیں کر رہا، اللہ کا شکر ہے، اللہ خیر رکھے. ایک ایگزامپل بنائیے کہ کسی علاقے میں اگر یہ صورتحال ہے کہ بھائی 4 بجے لائٹ جانی ہی جانی ہے، تو اس کے لیے یہ مثال چلے گی کہ جب بھی 4 بجیں گے تو لائٹ جائے گی، لائٹ آف ہوگی، لوڈ شیڈنگ ہوگی. تو اس کو آپ بالدوام کے ساتھ جہت لگا سکتے ہیں. اگر یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے سلسلہ، تو پھر آپ اس کے ساتھ بالدوام کی جہت لگا سکتے ہیں. چلیں دوبارہ لنک کو جوائن کریں.